اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے۔ ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون، وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے۔ وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا، اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا، بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی، گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی، اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفویض کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو، اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا۔ دوسری بات جو آخری آیت تھی 15ویں رکوع کی، یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانان پاکستان کے لیے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ، تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے، ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہماری تہذیب، تمدن، دین، مذہب، عقیدہ، زبان، ہر چیز کو برباد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی، اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری روش کیا رہتی ہے، تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو، تم واقعتاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو، یا یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا، سورہ اعراف میں بھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قدح وہاں شروع ہوئی، تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں، جاگیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو بِالسِّنِينَ، بار بار قحط آ رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور فصلوں کی تباہی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے، اچھی صورتحال ہوتی تھی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، ہماری محنت کا، ہماری پلاننگ کا، ہماری مساعی کا، ہماری جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست، ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، سمجھتے نہیں۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ، یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لا رہے ہو، جو مصیبتیں لا رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو، فما نحن لک بمؤمنین، تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں، صابر ہیں، ہم اپنے عقائد پر، اپنے نظام پر جمے ہوئے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی، طوفان وجرادا، اور ٹڈی دل جس سے کہ فصلیں چٹ ہو گئی، القمل، اور چچڑیاں، یہ قمل ہی سے ملتی جلتی شے جو ہے کھٹمل ہے ہماری، یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں، والضفادع، اور مینڈک، اس کثرت سے مینڈک ہو گئے
کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے میڑک برآمد ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے گھن آتی ہے، ہانڈی میں سے میڑک پھلک کر نکل رہا ہے۔ والدمع، اور خون کی بارش، آیات مفصلات، یہ ہم نے نشانیاں بھیجی وقفے وقفے سے، ساری ایک دم نہیں، ایک مرتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود وہ استکبار پر اڑے رہے، اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے، مجرم قوم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی، یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ خونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی، یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے۔ ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر وہ عذاب آتا تھا، قالوا یا موسیٰ، تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے، تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ لئن کشفت عنا الرجس، اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا، لنؤمنن لک، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا، مان لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ ایک ہے ایمان بے کے ساتھ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرے اعتماد کے ساتھ، اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا، تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لنؤمنن لک، ہم آپ کی بات مان لیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے۔ اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی، ان کے غلاموں کی حیثیت تھی، اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے۔ احرام مصر کی تعبیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہے وہ دفن ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی، یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے 20 نہیں سینکڑوں جو ہے اس کے اندر پس جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے، اس حوالے سے انہیں یہ شاق گزر رہا تھا۔ ورنہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کے لیے وہاں بڑی آؤ بھگت رہی، بڑے عیش رہے، وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا، انہیں بہترین زمینیں دی گئیں۔ جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے، جو نیل کا ڈیلٹا ہے، جو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے، وہ ان کو دیا گیا، وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا تو بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی، تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجس، لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت کو دور کر دیتے تھے، الی اجل ہم بالغوہ، ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے، اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے۔ اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے، اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے۔ فانتقمنا منہم، اب ناؤ کٹنگ اے لانگ اسٹوری شارٹ، بس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور یقیناً وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہاں میں مشارق الارض آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، یہ خاص ایک ترتیب ہے رزم کے حوالے سے۔ مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس کے مشرق اور مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبا لیا گیا تھا۔ یہ زمین فلسطین ہے، ارض فلسطین، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سینکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر، اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا۔ پھر یہ کہ بڑی زرخیز علاقہ بھی ہے۔ تو ہم نے اس قوم کو کانوا یستضعفون، جو دبا لیے گئے تھے مصر میں، جو دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔
وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کی اچھی بات، اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا، بما صبروا، جو صبر انہوں نے کیا، یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو بھی لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے انہوں نے واقعتاً ثابت قدمی دکھائی، اور یہ کہ وہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے، محل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی ٹٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے، ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا۔ اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ صحرائے سینا تک آئے، اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے، لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد، اسے ایکسوڈس کہتے ہیں، کتاب الخروج، یعنی یہ جو باب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، ایکسوڈس، نکلنا، مصر سے نکلنا، اس کے حالات۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا، پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو اعتکاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا۔ یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، اعتکاف کرنا۔ اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا، جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن، جو ایک زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے، بہت بڑے فلسفی تھے، بلکہ ایک دور میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے، اور ایک فلسفی ملحد قسم کا وہ برٹرنڈ رسل تھا، اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر، اور دونوں ہی 90 سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے۔ اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے، یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیٹی، کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس سے دھیان کرنے کے لیے، کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی، خو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے۔ اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں، کیسے لگائیں؟ لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کا فلسفہ بت پرستی کا۔ تو اعتکاف اسی کو کہتے ہیں، جو ابھی آپ جن کو بھی اللہ توفیق دے گا اصل صحیح ہو کہ سال میں یہ 10 دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے، دنیاوی معاملات سے، ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے، ذکر پر، توجہ پر اور دعا پر، مناجات پر، یہ اعتکاف ہے۔ تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو، معبود بنا دو، کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں، اس کے اوپر اعتکاف کریں، دھیان کا مرکز اس کو بنا لیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا ارتکاب کر رہے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وهو فضلکم علی العالمین، اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، یہ الفاظ جو کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے، عام طور پر دن رات، لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات کا ذکر کرتے ہیں۔ 30 راتوں کے لیے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ 30 رات کے لیے ہوئی تھی، لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنا تھا، اس میں روزہ بھی تھا مسلسل 30 دن کا، تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا،
اور مسواک کر لی تھی، وہ جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو برداشت نہ کر سکے، تو اس کی پاداش میں اب یہ روایات ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 دن سے اور۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی، یعنی 40 راتیں۔ یہیں سے ہمارے ہاں تصوف میں اہل صوفیہ نے 40 کا یہ چلہ کشی، 40 دن 40 رات کا چلہ کاٹنا، یہ جو ہے نکالا ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے علیہ السلام، اخلفنی فی قومی، آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا کوہ طور پر، واصلح، اور دیکھیے اصلاح کرتے رہیے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے گا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر، وکلمہ ربہ، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قال رب ارنی انظر الیک، انہوں نے درخواست کی پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے، برداشت کر جائے ہماری تجلی کو، فسوف ترانی، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، اب یہ جلی کہتے ہیں روشن چیز کو، جلی شے روشن، تجلی یہ باب تفاعل ہے، کسی شے کا خود روشن ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی، جعلہ دکن، جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بالواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، اب انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی، میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا۔ وانا اول المومنین، اور میں پہلا ہی ہوں ایمان لانے والا، بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر، تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے، پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے، رسالات کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے۔ یہ خاص مقام ہے، امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں، یعنی یہ الواح جو ہے جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں پر، وہ پتھر کی تختیاں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر طرح کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، یعنی جو بنیادی احکام ہیں، موٹے موٹے احکام ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے ڈینجر سگنلز ہیں۔ اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گزرنا، تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر کوشنز ہیں، ڈینجر سگنلز ہیں، یہاں اس سے ذرا دور رہنا، اس سے ذرا ہٹ کر رہنا، اس کے اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، مباحات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے، لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیے، اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی کوشش سے، اپنی عقل کو بروئے کار لا کر کام کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اسے پکڑیں، اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر۔ اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں، آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، اس میں ایک درجہ اونچا ہے، ایک اس سے کمتر ہے،
آپ اونچے سے اونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجیے. یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے. آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے چل کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا کچھ اور کمی والی بات ہو جائے، ڈھیل ہو جائے، رعایت ہو جائے، چلیے پاس مارکس مجھے مل جائیں، مجھے فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے، مجھے سیکنڈ ڈویژن نہیں چاہیے، ڈسٹنکشن نہیں چاہیے، پاس ہی ہو جاؤں. لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ دنیا میں کرو، دین میں اچھے سے اچھا، اعلی سے اعلیٰ، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے؟ جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل، اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھے. وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے. یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہ طور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سینائی پیننسلا کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریباً کوہ طور. تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سینائی پیننسلا میں، پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ. یہاں پڑاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک، اور یہیں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب کیے گئے کوہ طور پر. وہاں سے اب واپس آ گئے. اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ ہو کر داہنی جو ہے کھاڑی جو ہے ریڈ سی کی، اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے. تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً جو سمجھیے کہ 700-800 برس پہلے یا اس کے آس پاس، اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرکوں کا، کافروں کا، جاہلوں کا. اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے، وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے. تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے سوریکم دار الفاسقین، یعنی وہ فلسطین تک اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے اندر تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں. وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ تکبر ہے. تکبر وہ شے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے. تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیٹ رہا ہے، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے. تکبر سب سے بڑا روگ ہے. تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے، ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی لے، ساری نشانیاں دیکھ لے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ بھی لے کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ، تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ، ٹیڑھ کا راستہ، گمراہی کا راستہ، اسے وہ اختیار کریں گے. یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر. وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے تغافل برتتے رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کما رہے ہوں، جیسے کہ قریش مکہ تھے، ہم کعبے کی خادم ہیں، کعبے کی خدمت کر رہے ہیں، کعبے کو صاف رکھتے ہیں، حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کے سارے عمل حق اکارت ہو جائیں گے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ طور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری.
یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا، اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتاً، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم، یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہے تو یہ امانت دار ہے۔ جب یہ وہاں سے چلے تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے۔ ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا، آگ میں تمایا، گلایا، اور اس سے ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سوراخ رکھ دیے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچڑا جو ہے وہ بول رہا ہے، اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا، وہ کہاں گیا ہے، کس خدا سے ملنے گیا، خدا تو یہ ہے۔ اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی، یہاں تو نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنے اشتیاق اور محبت اور شوق اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے، جو وقت معین تھا کوہ طور پر آنے کا اس سے پہلے۔ تو اللہ نے جواب طلبی کی تھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا، اجلت الیک رب لترضیٰ، پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تیری محبت، تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو گویا کہ وہ تو شاباش کی توقع رکھتے تھے، یہاں ڈانٹ پڑ گئی۔ ما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال عجلت الیک رب لترضیٰ، لیکن اللہ نے فرمایا فإنا فتنا قومک من بعدک، تمہاری اس عجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں۔ تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، خیر کے کام کو بھی عین وقت پر سہج سہج پکے سو میٹھا ہو۔ تو اضلهم سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ من حلیہم، زیوروں سے، عجلاً جسداً، ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا، لہو خوار، جس میں گائے کی سی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، وہ گدھے کی سی یا گھوڑے کی سی یا بچڑے کی سی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی۔ ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، اور وہ تھے بہت ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پچھتاوا ہوا، یعنی ان میں سے بھی گویا کہ 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک قوم، بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا، ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آ گیا بعد میں۔ تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس پر اڑا رہا، جازم رہا۔ تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم ضلوا، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے پچھتاوا طاری ہوا، اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے، یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ویغفر لنا، اور اگر ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس غضبان اسفا، غضبان یہ فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، نہایت غضبناک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا، پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے۔ فإنا فتنا قومک من بعدک وأضلہ السامری، تو وہاں سے آئے ہی ہیں تو غضبناک تھے، غضبان آصفا، نہایت افسوس میں بھی اور سخت غضبناک۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، یہ خطاب حضرت ہارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے۔ بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی، میرا انتظار کرتے، اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا، کوئی شوبدہ دکھایا تھا، میرے آنے تک انتظار کر لیتے، میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے تورات والی، وہ تو ایک طرف ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا غصے میں، یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے، یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا۔ قال ابن امہ، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے دبا لیا تھا، مجھے بے بس کر دیا تھا، وقادوا یقتلوننی، اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، میں نے انہیں روکا، میں نے منع کیا،
لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے، قالوا یقتلوننی، وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے، فلا تشمت بی الاعداء، تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا، میری توہین کی، مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے، اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں، تو اس پر تو دشمن اور ہنسے گا۔ فلا تشمت بی الاعداء، شماتت اعداء یہ ہمارے ہاں پھر اردو زبان میں محاورہ ہے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجیے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، میں روکتا رہا، منع کرتا رہا۔ قال رب اغفر لی ولاخی، اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا، یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا، ان قریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، گویا کہ قتل مرتد کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت بھی آئے گی، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو، جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے، من بعدها اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے۔ جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی، ان کے لیے تو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، غفور الرحیم ہے۔ البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں، کہ اگر کوئی ڈاکو ہے، راہزن ہے، کوئی ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں، تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا، پھر ان کے ساتھ نرمی بھی ہو سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قابو پا لو تو پھر ان کی سزا بہت سخت ہے، لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کے لیے نرمی۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ کا غصہ کو ٹھنڈا پڑا، اخذ الالواح، اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها هدى ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت، ہدایت بھی اور رحمت بھی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا تقوی اور خوف رکھتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اب ایک تو سزا دے دی گئی، ایک تو پرج ہو گئی، اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لیا، واختارا، چن لیا، اختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اللہ تعالیٰ ہی نے طلب فرمایا ہے، ہمارے وقت مقررہ کے لیے چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 سرکردہ افراد۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب وہ آئے ہیں کوہ طور پر یا اس کے قریب تو ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا، یعنی وہ ایک سخت ترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی۔ قال رب، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تیری مشیت یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی کر سکتا تھا، انہیں بھی کر سکتا تھا، خطا کار تو ہم ہیں، غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے، اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں ذبح بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت شکل ہو رہی ہے تو پہلے قدم پر بھی تو ہلاک کر سکتا تھا۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی، اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مولا ہے۔ فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ہماری گناہ کو معاف فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ،
ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے، طے کر دے۔ اب دیکھیے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، وہی الفاظ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو لکھ دے، طے کر دے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہو، آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، جو خطا ہو گئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے معافی چاہتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، اس کا بقا میری رحمت سے ہے، اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے۔ ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں۔ ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبھا، اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، وہ تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے، وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا، لکھ دوں گا للذین یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی، جس کا کوئی رسول بنا کر بھیجا جائے گا، رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، الذی یجدونہ، جسے پائیں گے لکھا ہوا مکتوبا عندہم، ان کے پاس، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشن گوئیاں، اس کے حالات، اس کی علامات تورات اور انجیل دونوں میں ہوں گی۔ تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے، نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے، اور آپ واقعتاً اس قوم میں سے تھے جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، دنیاوی معیار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، تو امی تھے۔ تو رسول نبی الامی، جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا، جسے یہ پائیں گے الذی یجدونہ مکتوبا، لکھا ہوا، جس کی علامات اور جس کی پیشن گوئیاں، عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس تورات اور انجیل دونوں میں، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کے حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمام بدیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام حلال چیزیں، پاک چیزیں حلال کر دے گا۔ یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں کہ جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی، یہ تمام بندشیں اٹھا دے گا، تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی خبیث ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے اتار دے گا، دور کر دے گا، انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کی ان توقوں سے کہ جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی مختلف رسوم اور رواج، ان کے توق جو لوگ باندھ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر، چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے تہوار ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی جو ہے اور تقریبات کا چرچا ہو جاتا ہے۔ غریبوں کے لیے پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، شادی بیاہ کی یہ تقریبات ہیں۔ اب جن کے پاس حرام کی دولت کے انبار جمع ہیں، ان کے لیے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے، کیسے پتہ چلے گا ہم دولت مند ہیں؟ اسی طریقے سے جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بنیے کی دولت کیا لگتی تھی مکان پر یا بیاہ شادی پر، باقی کھانا پینا ان کے ہاں نہیں تھا، نہ اچھا پہننا، نہ اچھا کھانا، نہ اچھا پینا، لیکن مکان بنائیں گے تو عالیشان، اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر ٹھاٹ کے ساتھ۔ یہی ہمارے ہاں بھی معاملے چلے آ رہے ہیں، وہ ہندوانہ پس منظر ہے اور اس میں رسومات ہیں۔ اب یہ امیروں کے لیے تو چونچلے ہیں، غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال ہیں۔ اسر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، شادی نہیں ہو سکتی، نہ نومن تیل ہو، نہ راجا ناچے، نہ سارے تقاضے پورے ہوں، نہ شادی ہو سکے۔ تو یہ جو اسر اور اغلال لوگوں نے، پھر یہ کہ جو سوشل ایوولوشن کہہ لیجئے یا جو بھی اس کے اندر تنزل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر طرح طرح کی قیدیں آ گئی ہیں، کہیں جو ہے وہ جاگیرداری نظام آ گیا ہے، اس کی قید ہے، کہیں بادشاہت ہے، امپیریلزم ہے، اس کی قید ہے، کہیں سرمایہ دار نظام ہے، اس کا تشدد ہے۔ تو محمد جب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے، ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے، عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے۔ تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ ایک نظام
ظالمانہ ایکسپلائٹیٹو اگر نظام ہے، ریپریسو نظام ہے، تو اس کو ہٹا کر فالذین آمنوا بہ، اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے، یہ بہت اہم ہے، اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے کہ جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ فالذین آمنوا بہ، گنتی کر لیجئے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، پہلی شرط ہے ایمان، وعزروہ، اور ان کا ادب کریں گے، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے، ایک تقاضا اطاعت، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو احکام میں لے کر آیا ہوں۔ تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں حکم ماننا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ دوسرا تقاضا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، تمام انسانوں سے۔ تو ایک غائب درجے میں اتباع اور اطاعت، اور دوسرے غائب درجے میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا، پھر آپ کی تعظیم ہوگی، عظمت ہوگی، آپ کا نام جہاں سنیں گے، درود آپ پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراً زبان بند ہو جانی چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے، ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ حدیث ضعیف ہے، مضبوط ہے، کیسی ہے، لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے۔ جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہو، مضبوط ہو، لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو وعزروہ ہو ونصروہ ہو، اور مدد کرے۔ مدد کس کام میں؟ حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی، نہ آپ نے اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ کوئی جائیداد بنائی، کس کام کے لیے نصرت چاہیے تھی اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے لیے پکار ہے من انصاری اللہ، یہ میرا فرض منصبی ہے، اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کون ہے جو میرا ہاتھ بٹائے، میرا مددگار بنے۔ تو یہ میدان اب بھی کھلا ہوا ہے، دین پہلے غالب ہوا تھا، پھر مغلوب ہو گیا، اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں، کہیں بھی ہم ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے، نوع انسانی سے کہ آؤ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بتمام و کمال۔ تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اب بھی زندہ ہے، لہذا اس کی مدد کرنی ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تعلیم قرآن کی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور اندھیروں میں سے، لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو، پھر انہیں منظم کرو، جمع کرو، پھر باطل سے ٹکراؤ۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا، بھیجا گیا، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ قل یا ایھا الناس، اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب یہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو، اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگوں۔ اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ سنا ہے،
پڑھا ہے سورہ اعراف میں، وہ یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. لیکن محمد رسول اللہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، صرف پوری نوع انسانی کی طرف. جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے حوالہ دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ آفاقی رسالت ہے، عالمی رسالت ہے، انسانی سطح پر ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ بات 5 مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، جس میں سب سے نمایاں آیت وہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. باقی یہ کہ اور مختلف اسالیب میں 4 مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی، اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے، اور جو یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اس کے کلمات پر، اس کی باتوں پر. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی یہ اس کے مطابق میری بعثت ہوئی ہے. اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہید ہے، تیاری ہو رہی ہے، چونکہ اب مدینے کی طرف سفر کرنا ہے. یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائے اس کے لیے کہ اب یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں، ان سے براہ راست ہم مسابقہ پیش آئے گا. ابھی تک براہ راست خطاب یہود سے نہیں ہوا، یا بنی اسرائیل سے کوئی خطاب نہیں. گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے وساطت سے مسلمانوں سے. لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد. وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے، امتن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلیل القدر پیغمبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو، حواری نہ ہو، یا بڑی اکثریت ان کی جو ہے ناہنجاروں پر رہی مشتمل، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے حواریین کی، ان کے ساتھیوں کی. وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قوم موسیٰ میں سے ایسی لوگ، ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے، عدل بھی کرتے تھے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں، اسباط امما، بار جماعتیں بن گئی علیحدہ علیحدہ، ان کی امتیں بن گئی، علیحدہ قبیلے بن گئے. کیونکہ یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور ان میں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے. تو ابھی وہ انسان کا جو تمدنی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا، لہذا اس قبائلی نظام ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقی رکھا. چنانچہ پانی بھی جب دیا تو 12 چشمے، تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیحدہ ہو اور یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں. ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، کوئی نزاع ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر بین القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب کہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے اسی عصا سے، اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے چٹان پر. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے، ہر قوم نے پہچان لیا، معین کر لیا اپنے مشرب کو. مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے، پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ معین ہو گیا. یہ چشمہ ہمارا، یہ چشمہ ان کا، یہ چشمہ ان کا ہے، یہ بنی لاوی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، بنی یہودا کا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر سائبان ابر کا طاری کر دیا تاکہ دھوپ سے بچیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کے ذریعے انہیں خوراک ہم پہنچائی. اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ.
کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے، ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ پہلے بھی الفاظ آئے ہیں، کہیں میں تیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وما ظلمناہم ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے بندو، اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تم سب کے سب اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطیع بن جاؤ، میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ، میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں تو غنی ہوں۔ تو وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں، یہ جیریکو، اریحا، پہلا شہر فلسطین کا کہ جو یوشع ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر، تو یہ پہلا شہر فتح ہوا۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو، بس جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھو استغفار کرتے رہو، کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری کوتاہیاں، ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے۔ سنزید المحسنین، اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے، جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو اب اور دیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے، گناہ گار تھے، ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے، یعنی وہ کہا گیا تھا حطۃ حطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا، جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر تھی۔ یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے۔ اس یادونا، اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ، اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے، بلاکیڈ آف دی ایلات پورٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے، اور یہ کہ صحرائے سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے، اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ، زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا، جس میں سے صرف سینائی پیننسولا بھی واپس کیا گیا ہے، اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونومس سی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہیں پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہیں پر یہ کوئی قوم مچھیروں کی آباد تھی۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، وہ سمندر کے کنارے آباد تھی، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم سبتہم، جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، شرعا، شرع جیسے کہ نیزہ کو چلاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں، اللہ تعالیٰ نے سکس سینس دے رکھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اب وہ آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، پکڑ تو نہیں سکتے، تو شرعاً آتے تھے جیسے نیزے چل رہے ہوں۔ وہ یوم لا یثبتون لا آتیہم، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی 6 دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی۔
اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا 3 حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی. ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو، دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا. وہ کرتے کیا تھے؟ ہفتے کے روز گئے، گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر، تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں، واپسی کا راستہ کر دیا بند، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی. تو فائدہ کیا ہوا؟ اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، تورات پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ. 6 دن تم کام کرو دنیا کا، اپنی معاش کا، 7واں دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے، دین کے لیے. لیکن جب وہ گڑھے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی، تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی. تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزاء کیا، گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا. اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے. ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے. تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے، جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے. اس قالت امت، جب کہا اس درمیانی طبقے نے، منہم ان میں سے، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں واعظ کر رہے ہو ان لوگوں کو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہ تم، اور نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دے دے کے تھک گئے ہو. یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا. لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب. قالوا، اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے؟ جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے، روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ شریعت کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ. قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، ہم نہیں المنکر کا فرض سر انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی. ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے. کیسے آپ کہہ سکتے کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک شخص تائب ہو جائے؟ تو جیسا کہ حضور کی حدیث ہے، حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے علی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے. تو اگر ایک بھی بچ جائے، لعلہم یتقون. فلما نسوا ما ذکروا به، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے. عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں، گناہ میں اور شریعت کا استہزاء کرنے میں کہ جو مجرم تھے، ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا، ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. فلما آتوا عما نہوا عنہ، جب وہ بڑھ گئے، چڑھ گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر، ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورت جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی. یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیل یہاں آ گئی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو آخری مضمون آیا تھا، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ضمن میں ایک وضاحت ضروری ہے. یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ 3 قسم کے 3 حصوں میں منقسم ہو گئے تھے. ایک وہ لوگ جو گناہ میں بڑھے جا رہے تھے،
ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مجتنب تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے۔ صراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بدی سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ اس سے بعض حضرات نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا، وہ لوگ جو نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ ایک گروہ جس کے بارے میں صراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا، وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے۔ گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے، اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو، زور لگا لو سمجھانے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہے کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے، لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تلاشتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے۔ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کر رہے تھے، ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے۔ نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے، اگر نہی عن المنکر فرض ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، جو حدیث اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کیے ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو الپٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عمورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیھا عبدک فلانا لم یمسک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت بھی کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ یہ خود تو گناہ سے بچا رہا لیکن گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اقلبھا علیہ، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال اب بہت قریب آ گئی ہے، اب پڑھیں گے جلد ہی، وہ آیت مبارکہ بھی نص قطعی ہے قرآن کے حوالے سے، یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے، کسی قوم کے اندر بحثیت مجموعی جب منکرات پھیل جائے، تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔
ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آخری حد تک آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ اب آگے چلیے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ لازماً اٹھاتا رہے گا ان پر، مسلط کرتا رہے گا ان پر اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ وانہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں۔ اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے کا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا، فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر۔ یہ ڈایاسپورا جو ہے ان کا، جو سن 70 سے شروع ہوا ہے، سن 70 عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس، اس نے سیکنڈ ٹیمپل کی جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا تھا، اس کو شہید کیا۔ 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا، فلسطین سے نکال دیے گئے، تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے۔ وہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا ہے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی روس میں چلا گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی ہندوستان میں آ گیا، کوئی مصر میں آباد ہو گیا، کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں۔ پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے، وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے۔ تو یہ ان کا ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیے گئے پوری زمین کے اندر، ان کی کوئی ایک جمعیت کہیں نہیں رہی، اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا، جس طرح چاہتے تھے ان کو وہاں کے عیسائی جو ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو سولی پر چڑھوایا انہوں نے، اور انہوں نے کفر کیا، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی۔ اور اس کی آخری مثال اس صدی میں، یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں، یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں 6 ملین 60 لاکھ یہودی ختم کیے اس نے، پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کھینچ کر وہاں سے پکڑ پکڑ کر، جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی، جہاں تک اس کی جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ، وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپ میں لایا گیا۔ پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی، خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں، کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈیز۔ تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے، عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے، مردوں کے بھی، ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، ہیومن ہیئر کے قالین۔ پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب مر گئے۔ پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں، بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں، پھر ان کا چورا ہو رہا ہے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کترا جا رہا ہو۔ پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے، نہ کسی گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ، نہ ہڈی کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہیں، ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع باہر نکل رہا ہے، اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد۔ یہ کام اس صدی میں ہوا ہے، ہولوکاسٹ۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مبالغہ ہے 60 لاکھ کا، 40 لاکھ، تو 40 لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے، 40 لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا۔ استأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامہ، ان کا آخری وقت اب آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے، اسرائیل ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں
اور ان میں سے عرب چونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے، انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے، لہذا اس کی جو سزا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے، اب ان کے ساتھ گفت و شریف جو ہے اور ان کے ساتھ بغل گیر ہونے کی نوبت جو ہے وہ آئی ہے۔ اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے، میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا، وہ آخری وقت بھی آئے گا، پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نازل ہوں گے، اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے، رسول اللہ بنی اسرائیل، تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی 6 قوموں کا تو آ چکا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا، حضرت ہود، حضرت صالح، ان سب کے سامنے جو ہے ان کی قومیں ہلاک ہوئیں، تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا، وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے۔ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں، مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی، اور جو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ۔ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے مڈل ایسٹ میں شروع ہو جائے گا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازماً اٹھاتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم وقطعناہم فی الارض، ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں، امماً، فرقے بن گئے، علیحدہ جماعتیں بن گئی، اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو لوگ آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سینکڑوں برس تک کچھ یہودی جو ہے روس میں رہے، ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں، ان کی شکلوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے، ان کی زبان بھی کچھ مختلف ہے، تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابین تصادم ہوتا ہے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں سے ہے کچھ لوگ جو صالح بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہے کہ جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں۔ وَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے، وَرَثُوا الْكِتَابَ، وہ کتاب کے وارث ہو گئے، وارث بنے، تورات کے وارث بنے۔ یاخذون عرض هذا الادنى، وہ اس دنیا جو ادنا زندگی ہے، دنیا کی ادنا زندگانی، اسی کے ساتھ و سامان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسرائیل کی اولاد ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وہیں یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے، حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یا حرام سے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ جب تورات دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کہ اس میں تھا، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور یقیناً آخرت کا گھر، پچھلا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، فلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور رہے وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما، تمسک کیا کتاب کے ساتھ، اور اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے اندر اچھے رہے، آخری وقت تک بھی رہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کہ گرا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کو پوری قوت کے ساتھ اپنی اس کا تمسک کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقویٰ کی روش پیدا ہو جائے۔ اب جو یہ بقیہ حصہ ہے 3 رکوع اس سورہ مبارکہ کے، اس میں بعض بڑے اہم مضامین آ رہے ہیں دین کے فلسفے کے اعتبار سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ نکالے اللہ نے، آپ کے رب نے، تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو،
اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں، جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن دو ہی شکلیں ہو سکتی تھی، یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی، عالم ارواح ہے، پہلی تخلیق یہ ہے، دوسری تخلیق یہ ہے، عالم ارواح میں یہ قول و قرار دیا گیا۔ عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے، چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھیں، قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے۔ جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے ذریت کو نکال لیا، یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں، ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر، اچھی طرح سوچ سمجھ کر۔ اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بقائمی ہوش و حواس، یہ اقرار کر رہا ہوں، تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشسنس، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے اندر جو سیلف کانشسنس ہے، خود شعوری، وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر۔ حیوانات میں بھی شعور تو ہے، کانشسنس تو ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ تو یہ خود شعوری کا منبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے۔ تو وہ ارواح موجود تھی، انہیں اپنی ذات کا شعور تھا۔ اشہدہم علی انفسہم، انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک، تمہارا آقا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس پر اقرار کرتے ہیں، ہم گواہ ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نذیر آ گیا، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر۔ سورہ انعام میں آ چکا ہے کہ مبادا تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں کو، ہم تو جانتے نہیں تھے، عبرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آ گئی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، ہاں اگر ہم پر کہیں نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے۔ اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نوع انسانی، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عہد کہ جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے، کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، تب بھی یہ عہد بنیاد ہے مؤاخذہ اخروی کی، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، دی گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، بنیادی حجت یہ ہے۔ نبوت سے، کتابوں سے، وحی سے یہ تو اتمام حجت ہوا ہے، اضافی شے ہے۔ اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نوع انسانی کے لیے، لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، وہ یہ عہد ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو، یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، ہم ان کے راستے پر چلتے رہے، لہذا اصل جرم تو ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا؟ ایجاد تو انہوں نے کیا تھا، ہم تو موجد نہیں ہے، ہم تو ان کے مقلد تھے، متبع تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں، شاید کہ وہ لوٹیں، سوچیں، غور کریں، رجوع کریں۔ اب ایک واقعہ آ رہا ہے ایک شخصیت کا، اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں، ویسے تو یہ واقعہ ہے، یہ صرف کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں۔ افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو، بہت اس پر اکرام فرمایا ہو، بہت انعام کیا ہو، لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباثت کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چیلا بن کر رہ جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ بلعام بن باورہ، اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے۔ یہ ایک اسرائیلی تھا، بہت نیک، عابد، زاہد، عالم، تورات کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد، اور لوگ جو ہے اس کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور یہ اللہ میں سے تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے، یہ صرف مثال نہیں ہے۔ ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحب کرامت بزرگ تھا، یعنی جو آیات جو ہے یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس میں سے نکل بھاگا،
فاتبعہ شیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے، پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو غلطی پر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے، غلطی خود کرے گا، اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا، اور اب اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا، کہ اب یہ کہ اسے کہیں راستے میں چھوڑے گا نہیں، بلکہ برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے اور اونچا مقام دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا۔ یہ زمین کی طرف دھسنا کیا ہے؟ ایک ہمارا جسد ہے، یہ حیوانی جسد، یہ زمین سے آیا ہے، منہا خلقناکم، اور اس کے تقاضے ہیں۔ ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے الست بربکم، ان کے درمیان کشاکش ہے۔ روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے، وہ اوپر سے آئی ہے۔ یہ جسم جو ہے، یہ ہمارا حیوانی جسد، یہ زمین سے آیا ہے، اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں، یہیں کا مال و متاع ہو، یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے، یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے، ساری چیزیں یہ۔ اب یہ جو کشاکش ہے، انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں، عیش میں، دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے، بابر بعیش کوش، یہ عالم دوبارہ نیست۔ اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا، تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی توفیق سے وہ محروم کر لیا۔ فانسلخ منہا، اب روح سسکتی رہے گی، احتجاج کرتی رہے گی، سسکتی رہے گی، ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے، اس پر موت وارد ہو جائے، اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تعزیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ تو نظر آ رہا چلتا پھرتا انسان، حقیقت میں وہ انسان تو مر چکا، اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی، اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے، وہ انسان جو تھا وہ تو مر چکا۔ تو یہ ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات، زمینی آرزوئیں، یہ نچلے درجے کی صفری قسم کی خواہشات، صفری آرزوئیں اور امنگیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، وہ ہر وقت ہی ہانپتا رہتا ہے، کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھیے تب بھی ہانپے گا، اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی، لیکن وہ بدبخت ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے مانند ہانپنے لگا اور زمین ہی کی طرف، اور کتا آپ نے دیکھا ہوگا چلتا ہوا سونگتا جاتا ہے زمین کو، ہر وقت سونگے گا زمین کو۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ پاکستانی قوم اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پاکستان کا بن جانا معجزہ تھا، کسی حساب کتاب میں آنے والی شے نہیں۔ پھر پاکستان کا قائم رہ جانا معجزہ تھا، انگریزوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا، وائبل نہیں ہے، ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ پاکستان قائم رہا۔ سن 65 میں اس کا بچ جانا معجزہ تھا، اتنی یقینی بات تھی کہ BBC ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا گیا فال آف لاہور، لاہور اور جو ہے وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے، قبضہ کر چکی ہے، اتنی یقینی بات تھی۔ شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکا پروگرام تھا، لیکن خوف طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، شاید ہمارا کوئی گھیراؤ کیا جا رہا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ یہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے، ریزسٹنس کیا ہوتی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں، اور ریزسٹنس اس لیے نہیں ہو رہی، ان کے دلوں میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، وہ رعب پڑ گئے، پاکستان بچ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، معجزے پر معجزے ہیں، لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر، اسے تجربہ گاہ بنائیں گے، اسے ایک نمونہ بنا دیں گے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، وہ کہاں ہے؟
فانسلخ منہا، ان تمام آیات سے ہم نکل بھاگے ہیں، شیطان کی پیروی کی ہے، اور جو حال ہوا ہے 2 لخت ہو چکے ہیں، اور ابھی کیا حال ہوگا، جو نئی صورتحال جو ہے اس ملک کے اندر اب کھدبد ہونے لگی ہے، پکنے لگی ہے، اس کی صورتحال کیا بنے گی واللہ اعلم۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے، شاید یہ تفکر کریں، شاید کہ یہ غور کریں، آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجئے۔ مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کی گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اب یہ تیسری بات آ گئی حکمت قرآنی کی۔ دیکھیے پہلے وہ عہد الست جو عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا، اچھا اس عہد الست کے حوالے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی، ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے۔ اگر ہماری توجہ اور ساری دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر بات ہے کہ پھر اس بلعام بن باورا کی مثال بن جائیں گے، انفرادی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہے جو نظر آتے ہیں انسان، حقیقت میں انسان نہیں ہے، حیوانوں کی سطح پر ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں۔ یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالی دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماعت پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال، اب یہ کیا رہ گئے؟ اب یہ انسان نہیں رہے، ان کے دل تو ہے تفقع سے خالی ہے، مہر لگ چکی ہے۔ آنکھیں تو ہے حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہی ہیں، کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا، لیکن یہ دیکھنا حیوانی دیکھنا ہے۔ انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے، کسی شے کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر غور کرے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو، دوسری قسم کا سننا سیکھو۔ وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے، وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، ان کے کانوں پر مہر ہو گئی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اب ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے کہ چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا، ان کو پیدا کیا تھا بہت اونچے مقام پر۔ یہی سورۃ التین کا مضمون ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر مسجود ملائک، لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو سب سے نچلوں میں سب سے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں حیوانوں کی طرف کھایا پیا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی لذتیں اٹھائیں اور مر گئے، کچھ ہوش نہیں کہ کیوں ہم پیدا کیے گئے، کون ہمارا خالق ہے، کون ہمارا مالک ہے، زندگی کاہے کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کو مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں، کوئی ہوش نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے، پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے۔ ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت ثابت نہیں ہوتا، ویسے حدیث میں ہے، میں صرف بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں۔ قرآن میں اللہ کے لیے لفظ آتا ہے نام، اسماء، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ویسے یہ کہ صفاتی نام ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن صفات کا لفظ جو ہے، صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجاباً مثبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا، نام ہے اللہ کے۔ اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے 100 نام ہو سکتے ہیں،
تلوار کے 5000 نام ہیں، تلوار تو ایک ہی شے ہے نا، لیکن اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرب رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں، کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں کہ حضور نے 99 نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ 99 نام ہیں، اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، فدعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے، یا ستار ہو، یا غفار ہو، یا کریم ہو، یا علیم ہو، یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، تو یا اللہ ہو، ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے اہم نام ہے، اس حوالے سے اس کو پکارو، دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو، دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، لحد کہتے ہیں ٹیڑھ کو، یہ قبر جو ہوتی ہے ایک سیدھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لحد والی، جس میں کہ بغلی قبر، اس میں وہ ٹیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو۔ تو اسماء الہی میں لحد الحاد جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے، انہی ناموں کے حوالے سے ان کے مراقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے، لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الحاد ہو جائے گا، غلط استعمال۔ اور دوسرے یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الحاد ہو جائے گا۔ المعز المذل، یہ اب جوڑا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، لیکن اگر آپ نے یا مذلو یا مذلو یا مذلو کہنا شروع کر دیا تو یہ الحاد ہو جائے گا۔ اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، جہاں دونوں لفظ آنے چاہیے، یا معز ہو یا مذل ہو، اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے۔ یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض، ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے، اونچا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے، وہ الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے، المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، المحیی بھی ہے، الممیت بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے، موت وارد کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، القریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں، ایسی جماعتیں رہی ہیں، اور جیسے کہ حضور نے ضمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ضرور، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، حق پر قائم رہے گی۔ تو فرمایا وہ یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت بھی دیتے رہیں گے، اور بہی یعدلون، اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں تو ہم رفتہ رفتہ سہج سہج ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کما لے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بسا اوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر ہوں، تبھی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تبھی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے، قدم قدم پر جو ہے کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے۔ نہیں، یہ استدراج ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ واملی لهم، آپ ان کو ڈھیل دیں گے، ان کیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھنس چکا ہے، اب اس کی ڈور جو ہے آپ ڈھیل کرتے رہیے، کوئی حل نہیں، ان قیدی متین، کہیں جانے والی نہیں ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون نہیں ہے، کوئی جن ان پر نہیں آ گیا ہے۔ یہ بھی وہی انداز ہے، سرچنگ کوسچن، کہ ذرا غور کرو، کبھی تم نے سوچا ہے، کہہ تو دیتے ہو تم، کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کی طہارت، ان کی صفائی، نظافت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آ گیا ہے یا ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔
ما بصاحبہم من جنہ، کوئی ان کو جنون نہیں ہے، کوئی جن ان کے اوپر نہیں آ گیا، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی مہلت ختم ہوا چاہتی ہو، ان کی اجل، لیکن لامت اجل، ہر قوم کے لیے ایک اجل معین ہے، تو تم کیسے نچنت ہو گئے ہو سکتا ہے کہ تمہاری وہ اجل اب قریب آ چکی ہو۔ ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده یؤمنون، تو اب اس کے بعد اور کس شے پر، کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی، اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت 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 کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ، اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، وہی ہے لا یجلیھا لوقتھا، اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے، حمل اسی کے اندر ہے اس کا، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر شے کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شے میں موجود ہے، ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک اجل مسمى ہے، تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے، ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کی تخلیق کی گئی ہے، یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا، وہ حمل لیے پھر رہی ہو، اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی، نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں۔ کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضہ قدرت میں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں نے بہت سا خیر جمع کر لیا ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہی نہ، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ ایک بشیر اور نذیر ہوں، خبردار کرنے والا، بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف، اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں بھی۔ وابتغوا ما كتب اللہ لک، کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے، سکون بھی ہے۔ فلما تغشاها، تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو، حملت، اور اسے حمل ہو جاتا ہے، حملا خفیفا، اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے، فمرت بہ، تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے۔ فلما اثقلت، جب بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند، صحیح، درست، ہر نک سکھ سے صحیح ہو، اس کے تمام اعضاء درست ہوں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے، بڑا ہم تیرا احسان مانیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ، جعلا لہ شرکاء، اب اس نے شریک ٹھہرا دیے،
یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں گئی تھی، یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے، اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے، دیا اللہ نے، اور اب یہاں پہ اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں، وہ تو خود مخلوق ہے۔ فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں، جنات ہیں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں، وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں۔ ان تدعوهم الى الهدى، اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کو کہ جو ان کے اصل جو ڈیٹیز ان کی ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، وہ تو اوپر ہیں، وہ تو انویزیبل ہیں، ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں۔ تو چاہے رادھا کرشنن ہو، چاہے کوئی اور فلسفی ہو، وہ کہے گا یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوج رہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہے، پتھر کے سوائے میں کیا ہے، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، پتھر ہے۔ لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کی سطح پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا کہ یہی ہے، اور چوبتا ہے، چاٹتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ان کا دھون پیتا ہے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے، ان کے سامنے جو ہے حلوے مانڈے پیش کرتا ہے، تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہے معبود جن کو کہ ہم پوج رہے ہیں، اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کشائی کی۔ اب ادھر رخ آ رہا ہے، ان تدعوهم الى الهدى، اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، لا يتبعوكم، وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ہاں جنہیں تم پکار رہے ہو، جنہیں دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے، فرشتے ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے، کوئی وحی آنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس بلکہ آئے گا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے، ہمیں ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانگتے رہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہمیں کیا پتہ تم نے یہ ہمارے ساتھ حماقتیں کی ہیں، ہمیں تو کوئی معلوم نہیں۔ تو وہ تو کہیں گے غافل ہیں ہم۔ اب یہاں بتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں، تم نے بنا تو دیے پاؤں، کیا چلتے بھی ہیں ان سے؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا، ہاتھ بھی تم نے بنا دیے ان کے، لیکن کیا یہ اس سے پکڑ بھی سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی اب کہہ دیجئے، اب یہ قول فیصل ہے جیسے حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا، انی بریء مما تشرکون، اور تم جو بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہہ دیے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو، ثم کیدون، اور پھر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، جو بھی اقدام کر سکتے ہو کر لو، فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو، مجھے مہلت دو، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کر۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا پشت پناہ، میرا مددگار، میرا حمایتی، میرا حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نازل کی ہے۔ وہو یتولی الصالحین، اور وہ اپنے صالح بندوں کا ولی ہے، ان کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، جنہیں تم پکار رہے اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ اپنی جان بچا سکیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں ہدایت کے لیے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، تو وہ تو تمہیں لا يسمعوا، وہ سنتے ہی نہیں، تم پکارتے رہو۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آخر میں پھر حضور سے خطاب، یہ اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے اختتام پر حضور سے التفات۔ خذ العفو، اے نبی عفو کو، درگزر کو تھام لیجئے، یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں، ان سے زیادہ کسی تلخی میں، کسی اس طرح کے معاملے میں الجھیے نہیں، معاف کیجئے، چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے۔ خذ العفو وامر بالمعروف،
اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے، جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہیے، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو آپ سے الجھنا چاہیں ان سے اعراض کیجیے، خام خواہ، جیسے کہ آگے آئے گا سورہ فرقان میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل الجھنا چاہتے ہیں ان عباد الرحمان سے، وہ کہتے ہیں سلام، ہم آپ سے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے، منہ نہیں آنا چاہتے۔ تو فرمایا آپ یہ تین الفاظ آئے ہیں، خذ العفو، یہ ایک داعی کے لیے بڑی بنیادی چیزیں ہیں، معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا، وامر بالعرف، اور بھلی بات کا، اچھی بات کا حکم دیتے رہنا، واعرض عن الجاہلین، اور جو الجھنا چاہیں، جاہل ہو، جو جذباتی لوگ ہیں، مشتعل مزاج ہیں، ان سے اعراض۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی کوئی چھوٹ لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے، نزع کھینچ لینا، نزع مس کر جانا، چھو جانا، چھوت، عین اور غین کا یہ فرق ہو گیا، یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے، آخر ظاہر بات ہے بربنائے طب بشری، کبھی غصہ آئی جاتا ہے، آخر آئی گیا تھا حضور کو غزوہ احد میں، کیف یہدی اللہ قوما خضموا وجہ نبیہم بالدم، کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، غصہ آ گیا تھا۔ لیس لک من الامر، اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، ہدایت اور ضلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے اے نبی اگر کبھی غصہ آ جائے، فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ پھر آگے چل کر حامیم السجدہ میں بھی یہ آیت آئے گی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، اور یہی روش ہے تقوی والوں کی، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی تھی، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں، لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا، لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے، انہ لیغان علی قلبی، انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرة فی کل یوم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں۔ واخوانهم یمدونهم، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلعم بن باورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، کوئی سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اب دیکھیے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا، خاص طور پر انعام کا، آیت لاؤ، نشانی لاؤ، معجزہ دکھاؤ، نبوت بنوانا چاہتے ہو، رسالت بنوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ معجزہ، حصی معجزہ، جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے، قالوا، انہوں نے کہا لولا اجتبیتھا، کیوں نہیں کوئی چن کر لے آتے، کہیں سے چھانٹ کر لے آتے، تو تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو، محبوب ہو، تو کیا وجہ ہے، کیوں رہ گئے،
کس وجہ سے؟ نالج کا بہتا کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے کہیں سے کوشش کر کے لے آتے. قل انما اتبع ما یوحى الی. اس زمن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کی تفسیر میں کہ حضور کے ایک پھپھی زاد بھائی تھے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تعاون کرتے تھے، جہاں کہیں حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے اور امید تھی حضور کو کہ ایمان لے آئیں گے. لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کر دی، اے نبی یہ معجزہ دکھا دو، اے محمد چلو مان لیں گے، چلو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو. وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا. تو جب یہ ساری باتیں حضور نے کہا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے گا دکھائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو شور مچ گیا. پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو تالی پٹ گئی ہوگی کہ بس رہ گئے ان کی، اب یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے، اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے. انہوں نے تو آخری درجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ معجزہ نہیں تو یہ دکھا دو، یہ نہیں تو یہ دکھا دو، کوئی بھی نہیں دکھا سکتے. تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ پھپھی زاد بھائی بھی تھا. اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے. تو جس کو میں نے کہا تھا سورہ انعام کا وہ مقام کہ ان کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت فتبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية. اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے، کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے. تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر طاری کرے، اس صورتحال میں ویژولائز کرے اپنے آپ کو، تو کس قدر ضیق میں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَوْ لَاتَّبَعْتَهَا، کیوں نہیں لے آئے کہیں سے؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. اس سے بڑا میں نے دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا، نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا، نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے خزانے میرے دستے تصرف میں ہیں، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. ھذا بصائر من ربکم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو. سمع یسمع کے معنی سننا، اور استمع یستمع پوری توجہ کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا، کان لگا کر کان دھر کر سننا. وانصتوا، اور خود خاموش رہا کرو. اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرأت میں پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرأت کو سننا چاہیے. خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی. اور یہاں خاص حکم بھی ہے انصتوا، خود خاموش رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، تضرعا عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے. اس عاجزی اور گڑ گڑانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے، جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتابچہ ہے، اس کے آخر میں مقام عبدیت، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا، میری ماں تیری ادنا کنیز تھی، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عدل فی قضاؤک، وہ یقیناً حق پر اور عدل پر مبنی ہے. یہ عاجزی. اسألک بکل اسم هو لک، میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے. علمتہ احد من خلقک، جو تو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنا نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا،
اب استاثرت به فی مکنون الغیب عندک، یا اپنے اس نام کو تو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، خزانہ بنایا ہوا ہے۔ میں ان تمام ناموں کے حوالوں سے کے حوالے سے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے، میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی۔ اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آ گئی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کا نور، میرے دل کی بہار بنا دے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، اور خیفہ خوف کے ساتھ، دون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے، ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے۔ نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا، تو جو رکعتیں ہیں چاہے سری بھی ہوں ان کو ایسا ضرور پڑھے کہ جیسے خود وہ سن رہا ہے، اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے۔ بالغدو والآصال، اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں، نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا، ظلمات ہمیشہ جمع، اسی طرح غدو یہ ہمیشہ ایک، اور آصال اصیل کی جمع ہے یعنی شام کے اوقات، اور اس میں اشارہ ہے کہ فجر صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے۔ اور جیسے ہی لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے پے بپے نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو یہ جو ہے یہ آصال جمع کا صیغہ ہے۔ بالغدو والآصال، غدو والآصال، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ان الذین عند ربک، یقیناً وہ بزرگ ہستیاں، وہ ملائکہ مقربین، وہ ملائے اعلیٰ جو اپنے رب کے پاس ہیں، مقربین ہیں، قریب ترین ہیں، وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ایک لامکاں کی محفل وہ بھی ہے جہاں کا میر مجلس اللہ ہے، اور جہاں فرشتے ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اور محمد رسول اللہ روح محمدی وہاں گویا کہ چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے۔ تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، استکبار کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ لہو یسجدون، اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔